پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام مردم شماری پر آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں کہ جب آپ امیگرینٹس اللیگل امیگرینٹس کی بات کرتے ہیں تو آج میں آپ کو کراچی کے بڑے بڑے تجارتی سینٹر دکھاتا ہوں جہاں پر ملینز اور بلینز کی انویسٹمنٹ ہے اور وہ اللیگل امیگرینٹس وہاں پہ کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں اور میں آپ ان سے جا کر پرچیزنگ کر رہے ہیں۔ میں پرٹیکولر مارکیٹ کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر آپ کی اپنی خامیاں ہیں، خدا را اس پہ جب آپ کو ضرورت تھی ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے آ کر، ہم میں سے کسی نے بھی آپ کے خلاف بات نہیں کی، ہم نے کسی نے بھی حکومت کے اس ارادے کی مخالفت نہیں کی، سندھ کو مضبوط کرنے کے ارادے کی مخالفت۔ ممکن ہے ہمارا جماعت اسلامی سے اختلاف ہو، پی ٹی آئی سے ہو، لیکن آج جماعت اسلامی، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم یا تمام جماعتیں جتنی ہیں ہم سب ایک ہی پیج پر ہیں سندھ کا مقدمہ لڑنے، لیکن سندھ کے اندر کا مقدمہ بھی ہم سب نے ہی لڑنا ہے۔ اس کے لیے پھر اے پی سی کی ضرورت نہیں پیش آنی چاہیے، وہ انصاف کے تقاضے آپ نے خود پورے کرنے، کیونکہ آپ پہ دو ذمہ داری ہے، ایک آپ چیف منسٹر سندھ ہیں اور دوسرا آپ ہم سب کے بزرگ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں اختیار اور اقتدار دونوں دیا ہے اور اس کی پوچھ آپ سے بھی ہوگی۔ میں اپنی بات پہ اختتام اس بات سے کروں گا کہ یہ جو 3 تجاویز ہم نے دی ہیں، جس میں ایک ہم نے کہا ہے کہ سیکیورٹی پرسنلز کو آپ علیحدہ نہ کریں، برائے مہربانی ان کو آپ رکھیں۔ دوسرا، آپ جو بھی تجاویز نیشنل ایشوز پہ دیں، پرائرٹی میری یہ ہے کہ اے پی سی کریں، اس میں کریں، کیونکہ اور بھی بہت سے نیشنل ایشوز ہیں ہمارے۔ ایک ریکویسٹ اس میں یہ کہ آپ لیڈر آف اپوزیشن کو ایز اے کلیکٹیولی، جس میں میں پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ لوں، فنکشنل کو بھی آن بورڈ لوں، پی ایم ایل این کو بھی آن بورڈ ہو کر سندھ اسمبلی سے ایک ریزولوشن پاس کیے سینسس کے اوپر۔ یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں، اسی مہینے پاس کیے، اسی سیشن میں ہم نے پاس کیے۔ ہماری ایم کیو ایم کی ایک ایم پی ہے، انہوں نے یہ ریزولوشن لائی تھی، تو میں، نثار کھوڑو صاحب، ہمارے تحریک انصاف کے سمر صاحب، محترمہ مردم شماری کے معاملے پر بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس سے ایم کیو ایم رہنما خواجہ اظہار الحسن خطاب کر رہے ہیں اور اپنی تجاویز پیش کر رہے ہیں۔ آبادی کو تقسیم کیا جاتا ہے ان بلاکس کے اندر، اور تیسرا مرحلہ ہاؤس کاؤنٹنگ کا ہوتا ہے جو خانہ شماری کہلاتی ہے، اور چوتھا مرحلہ مردم شماری کا ہوتا ہے۔ اور خوش قسمتی سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے وقت میں یا سابقہ رجیم میں 4 میں سے 3 مرحلے کمپلیٹ بھی ہو گئے تھے۔ پاکستان میں جو ووٹر لسٹیں ہیں وہ انہی بلاک پہ بنی ہوئی ہیں جو پیپلز پارٹی کے وقت میں بلاک بنائے گئے، انہی بلاکس پہ وہ ووٹر لسٹیں بنی ہوئی ہیں جس کے اوپر 2013 میں ہم نے ووٹ ڈالا ہے۔ اس کے بعد خانہ شماری بھی ہو گئی 2011 میں، لیکن اس کے بعد یہ چوتھا مرحلہ روک دیا گیا۔ اب میں اس کو ایک پیپلز پارٹی کی حکومت کی غیر سنجیدگی ہی کہوں گا کہ جہاں پر 75% کام ہو گیا تھا، تو یہ 25% کام بھی اپنی موجودگی میں تمام تر ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، اس لیے کہ آپ کے پاس اختیار تھا، آپ نادرا کو بھی کنٹرول کرتے تھے، آپ تمام وفاقی اداروں کو کنٹرول کرتے تھے، اور سندھ میں بھی آپ کی ایبسولوٹ حکومت تھی۔ آج ہم سندھ کے سارے لوگ یہاں پر سوالی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مطالبات لکھوا رہے ہیں۔ اگر اس وقت یہ کام کمپلیٹ ہو جاتا تو ہم یہاں پر سارے لوگ سوالی بن کر بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے، لیکن ہماری پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہ کام کیا کہ ایک ڈپارٹمنٹ تھا جو 1947 سے قائم تھا، اس کا نام تھا سینسس ڈپارٹمنٹ، اس ڈپارٹمنٹ کو ہی ڈیمولش کر دیا، اور اس ڈپارٹمنٹ کو ڈیمولش کرنے کے بعد 2 ڈپارٹمنٹ بنا کر، ایک جو ایگریکلچر کی اسٹیٹکس رکھتا ہے کہ پورے ملک میں
कहां पर कितनी गंदम की काश्त हुई है, यह भी वफाकी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। कहां पर या कितनी गंदम की काश्त होनी चाहिए, कितनी कपास की काश्त होनी चाहिए, क्या कौन सी फसल की कितनी काश्त होनी चाहिए, मिर्ची की काश्त कितनी होनी चाहिए, धनिया की काश्त कितनी होनी चाहिए, वो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट और फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो मुख्तलिफ स्टैटिस्टिक्स करता है कि महंगाई में कितना इजाफा हो गया, किस क्रॉप की कीमत कितनी बढ़ गई, किस खाने की किस अशिया की कीमत कितनी बढ़ गई, इन दो डिपार्टमेंट को बनाकर और एक तीसरा डिपार्टमेंट बनाया, उसका नाम रखा इन्होंने फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और मर्दम जो सेंसस डिपार्टमेंट था वो इसमें मर्ज कर दिया कि ये इतना अहम डिपार्टमेंट जिसका काम पूरे पाकिस्तान में मर्दमशुमारी करना था, जिसका काम ये था कि वो गवर्नमेंट को ये स्टैटिस्टिक्स फराहम करते कि मुल्क में इतने गैर कानूनी तारकीन वतन आ रहे हैं, इस मुल्क में इतनी आबादी है, इतने घरों की जरूरत है, तो उसको एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाकर कि जिसमें दो डिपार्टमेंट मजीद थे उनको मर्ज करके एक डिपार्टमेंट बना दिया। और 2000 वरना पीपल्स पार्टी के क्रेडिट में ये बात रहती और ये बात होती कि हमें हुकूमत मिली तो हमने मुल्क में मर्दमशुमारी कराई, जिस तरह बहुत सारी और चीजों की पीपल्स पार्टी अपने क्रेडिट में लेती है और ये कराती और इस बात को फोकस करती कि निजाम या तरीक़ाकार दुनिया भर में वही बेहतरीन होता है जो मुकम्मल तौर पर मुनसिफाना हो और नाइंसाफी का शक, नाइंसाफी का गिला हमेशा अक़लियत में मौजूद लोग ही करते हैं। जो छोटे सूबे होते हैं या जो छोटी इकाइयां होती हैं वो ये गिला करते हैं छोटे सूबा सिंध के, जो कि पाकिस्तान के 4 सूबों में निस्बतन पंजाब के मुकाबले में एक छोटा सूबा है। उसको अल्लाह ताला ने मौका दिया कि वजीर आजम भी उनका और उनके पास अख्तियार भी और मर्दमशुमारी का पीरियड भी आ गया कि भाई 10 साल कंप्लीट हो गए तो इसमें वो कर लेते। अब मेरे ख्याल में बेहतरीन यही है कि 3 मरहले मुकम्मल हो गए हैं, हमें ये चाहिए कि हम इसी का क्रेडिट लें कि ये जो चौथा मरहला रह गया है, खाना शुमारी का एक मरहला है, बहुत सारे नए मकानात बन गए होंगे, उन मकानात का एडिशन करके बड़े पैमाने पर सिंध में माइग्रेशन हुई है, अपना कराची में बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर हुई है, जो नए मकानात बने हैं उनका स्टैटिस्टिक्स करके उसमें भी कोई और लोग नहीं होंगे, उसमें भी ये सिंध के इदारे के लोग होंगे, ये प्रोविंशियल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग होंगे, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग होंगे और उनकी हेल्प के लिए मुमकिन है हेल्प के हों या और डिपार्टमेंट के लोग हैं कि इन्हीं की मदद से। और जब इंसान कोई काम ट्रांसपेरेंसी से करना होता है तो उससे कोई खौफ भी नहीं होता, तो ट्रांसपेरेंसी से इसमें जो नए हाउस बने हैं उनकी भी काउंटिंग की जाए, जो 70% काम कंप्लीट हो गया है और जिस पर कौम का अरबों रुपया खर्च हो गया है, इसको डिमोलिश ना किया जाए और इस काम को मुकम्मल करके हमारा यही मुतालबा होना चाहिए। उस वक्त वफाक में सिंध की हुकूमत थी कि भाई इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। ये हुकूमत सिंध और ये फोरम ये कहे, ये मुतालबा करे इसलिए कि अब हमने तो अपने हाथ कटवा लिए हैं ये 3 डिपार्टमेंट को मर्ज करके कि भाई ये जरूरी काम है मर्दमशुमारी और सब चीजें इंसानों पर ही हैं,
ملک بھی انسانوں کے لیے بنتے ہیں, صوبے بھی انسانوں کے لیے بنتے ہیں, شہر بھی انسانوں کے لیے بنتے ہیں, دیہات بھی انسانوں کے لیے بنتے ہیں, کہ بھئی یہ انسانوں کو کی جو کیلکولیشن کے لیے ان کے اسٹیٹس کو جو جمع کرنے کے لیے یہ علیحدہ ڈپارٹمنٹ تھا. میرے بھائی اس کو علیحدہ کریں, یہ فصلوں کی اسٹیٹس کے لیے اس کے لیے ڈپارٹمنٹ تھا, کرتا رہے گا کہ کہاں پر مہنگائی ہوئی ہے, چنے کی دال کم ہو گئی ہے یا مونگ کی دال کم ہو گئی. ان ڈپارٹمنٹ کو علیحدہ کر کے اس سینسس ڈپارٹمنٹ کو دوبارہ سے ریسٹور کیا جائے, اسٹیبلش کیا جائے, اور پھر یہ جو باقی بچا ہوا کام ہے اس کو مکمل کیا جائے. اس وقت بھی ہم نے پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی اسے کہا تھا بھائی آپ بڑا ظلم کر رہے ہیں, یا آپ نے سینسس کے ڈپارٹمنٹ کو ڈیمولش کر لیا, لیکن بھائی جس کے پاس اختیار ہوتا ہے اور جس کے پاس قلم ہوتا ہے اس کے پاس 100 دلیلیں بھی ہوتی ہیں, وہ خود ہی دلیل دیتا ہے اور خود ہی کاغذ پہ لکھ لیتا ہے. تو بہرحال انہوں نے دلیل بھی دے دی اور کاغذ پہ لکھ دی. اب یہاں پہ میں پیپلز پارٹی سے ایک اور گلہ کروں گا. آج پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. میں یہ گلہ کرنے میں حق بجانب ہوں کہ آپ نے یہاں سے اپنا نمائندہ بنا کے بھیج دیا. ان میں سے کس کو اعتماد میں لیا کہ آپ نے کس کو بھیجا اپنا نمائندہ بنا کر؟ آپ پروونشل گورنمنٹ میں رکھتے, اپنا پروونشل اسمبلی میں رکھتے, یہ قرارداد رکھتے, وہاں پر کہتے کہ بھئی ہم اپنی طرف سے یہ نمائندہ بنا کر بھیج رہے ہیں. نہیں ہوتا, کم سے کم لیڈر آف اپوزیشن کو لے لیتے اعتماد میں. آج ہمیں اس فورم پہ پتا چل رہا ہے کہ آپ نے ایک نمائندہ کا نام بھی بنا کے بھیج دیا کہ جہاں پر آپ کو اختیارات کی ضرورت ہو ہم آپ